تو حسن میں کمال تھی کیونکہ میں نے اپنی تجلی سے تجھے ملبوس کیا تھا، مگر تو فاشا ہو گئی۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب، اس کا 16واں باب، 1 سے 15 اور 7 سے 63 آیت مقدسہ۔ ایک دن حزقیال نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اے ابن بشر، یروشلم کو اس کے مکروہ کاموں سے آگاہ کر دے اور کہہ دے کہ مالک خداوند یروشلم سے یوں کہتا ہے، تیری ولادت اور پیدائش ملک کنعان کی ہے، تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تو پانی ہی سے نہلائے گی، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور نہ تو کپڑوں میں لپیٹی گئی۔ کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی کام تیرے لیے کرے اور تجھ پر شفقت دکھائے، بلکہ اپنی پیدائش کے دن ہی تو باہر میدان میں پھینکی گئی، اس لیے کہ تجھ سے نفرت تھی۔ تب میں تیرے پاس سے گزرا اور میں نے تجھ کو تیرے ہی خون میں لوٹتی دیکھا، تو میں نے جب تو اپنے خون سے آلودہ تھی تجھ سے کہا کہ زندہ رہ اور میدان کے پودوں کی طرح بڑھ، اور تو بڑھ گئی اور بڑھی ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری چھاتیاں ابھری اور تیرے بال لمبے ہوئے، پر تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پس جب میں تیرے پاس سے گزرا تو میں نے تجھ پر نظر کی، اور دیکھ تیری عمر عشق کی عمر تھی، اس لیے میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور میں نے تجھ سے قسم کھائی اور عہد باندھا۔ مالک خداوند کا فرمان ہے، اور تو میری ہو گئی۔ پھر میں نے تجھ کو پانی سے غسل دیا اور تیرے خون سے تجھ کو صاف کیا اور تجھ پر تیل ملا، اور میں نے تجھ کو نقشدار لباس سے ملبس کیا اور تخس کی کھال کی جوتی تجھے پہنائی، اور عمدہ کتان سے تیرا کمر بند باندھا، اور تجھ کو ریشمی پوشاک اڑائی، اور میں نے تجھے زیوروں سے سنوارا اور تیرے ہاتھوں میں کڑے اور تیری گردن میں توق ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائی اور خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا۔ یوں تو سونے اور چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور منقش تھی، اور تو نے میدا اور شہد اور روغن کھایا، اور تو حسن میں کمال کو پہنچ گئی، اور تیرے حسن کے باعث تیرا نام قوموں میں مشہور ہو گیا، کیونکہ یہ میری اس تجلی سے کامل تھا جو میں نے تجھ پر نازل کی۔ مالک خداوند کا فرمان ہے، لیکن تو نے اپنے جمال پر بھروسہ کیا اور اپنی شہرت کے سبب زنا کیا، اور ہر ایک گزرنے والے پر تو نے اپنی بدکاریاں انڈیلیں، اور تو اسی کی ہو گئی۔ تاہم میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیرے چھٹپن کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا تھا یاد کروں گا، اور میں تیرے ساتھ دائمی عہد قائم کروں گا، تاکہ تو یاد کرے اور شرمندہ ہو، اور اپنی حجالت کے سبب سے پھر کبھی اپنا منہ نہ کھولے۔ جس وقت میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں گا۔ مالک خداوند کا فرمان ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرا غصہ اتر گیا ہے، تو مجھے تسلی دے۔ یقیناً خداوند میرا مخلص ہے، میں اطمینان سے ہوں اور نہیں ڈروں گا۔ خداوند ہی میری قوت اور توانائی ہے، اور وہی میرا مخلص ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرا غصہ اتر گیا ہے، تو مجھے تسلی دے۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے،
खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके नाम को मशहूर करो। जमायती जवाब, ए खुदावन तेरा गुस्सा उतर गया है, तू मुझे तसल्ली दे। बिशारत दो कि उसका नाम आला है, खुदावन की मदाख्वानी करो क्योंकि उसने अजीम काम किए हैं। तमाम ज़मीन पर इस बात की खबर हो, ऐसा यूं उनके पशिंदो खुशी से ललकारो क्योंकि तेरे दरमियान इसराइल का कदूस अजीम है। जमायती जवाब, ए खुदावन तेरा गुस्सा उतर गया है, तू मुझे तसल्ली दे। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 19वां बाब 3 से 12वीं आयत। मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के बायस तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, लेकिन इब्तदा से ऐसा ना था। एक दिन फरीसी यीशु को आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा कि क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तदा में इंसान को बनाया उन्हें नर और नारी बनाया, और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा कि फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, लेकिन शुरू से ऐसा ना था। पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, जिना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं है। उसने उनसे कहा कि ये बात सबकी समझ में नहीं आती, मगर उनकी जिनको दिया गया है। बास तो खोजे हैं जो मां के बतन ही से पैदा हुए हैं, और बास खोजे हैं जिन्हें आदमियों ने खोजा बनाया, और बास खोजे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो समझ सके वो समझ ले। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। एमसी तेरी सताइश हो।